بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی گئی کتاب کا نام سیرت رسول اللہ بروایت ابن اسحاق ہے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی بزرگ تھے۔ تمام محققین اور مفسرین نے اس کتاب پر اپنا اپنا پورا اعتماد ظاہر کیا ہے۔ اس کتاب میں چند اہم واقعات درج ہیں۔ آج ہم ان اہم واقعات میں سے ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ عزیز سامعین، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے ایمان لانے کے بعد بہت قبائل اسلام قبول کرنے لگے اور دین اسلام کی بہت شہرت ہونے لگی۔ جب یہ معاملہ کفار قریش کے سرداروں نے دیکھا تو وہ بہت فکر مند ہو گئے، تو وہ سب سر جوڑ کر اکٹھے بیٹھ گئے اور پروپیگنڈے کرنے لگے اور کوئی حکمت عملی تیار کرنے لگے کہ کیسے دین اسلام کو پھیلنے سے روکا جائے۔ سب نے مل کر مشورہ دیا اور وہ سب ایک متفقہ فیصلے پر پہنچے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ قریش کے بڑے بڑے سردار کعبہ میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے اور ان سے جب گفتگو شروع ہوئی تو وہ سردار کہنے لگے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں اور ہماری مخالفت کرتے ہیں، بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو تمام قبائل کا سردار بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو قبیلے کی تمام قبائل کی سب سے معزز اور حسین خاتون سے آپ کی شادی کروا دیتے ہیں۔ اگر آپ کو دولت چاہیے تو ہم سب قبائل والے آپ کے سامنے اپنے تمام خزانے کھول دیتے ہیں۔ آپ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں؟ کفار قریش کی یہ تمام گفتگو سن کر نبی کریم رؤوف الرحیم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، جس کا مفہوم ہے کہ مجھے نہ تمہاری دولت چاہیے نہ سرداری، میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہارے درمیان بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں کلام الہی سے آگاہ کر دوں۔ قریش کے قبائل یہ جواب سن کر مایوس ہو گئے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری کوئی بات نہیں مانیں گے۔ تو قریش کے قبائل طرح طرح کی شدت پسند باتیں کرنے لگے۔ کوئی کہتا کہ تم اپنے خدا سے کہو کہ وہ ہمارے سامنے آ کر تمہاری نبوت کی یقین دہانی کرائے۔ کوئی کہتا آسمان سے فرشتوں کو بلاؤ، وہ ہمیں تمہاری نبوت کی حقیقت بیان کریں۔ کوئی کہتا کہ مکے کے سارے پہاڑ غائب کر دیں، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ کوئی کہتا آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں تو پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ المختصر قریش مکہ بہت بکواسیات کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان کا ایسا جاہلانہ رویہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد ابو جہل بولا کہ کل جب یہ کعبہ میں نماز پڑھنے آئیں گے تو میں پتھر ان کے سر پر پھینک دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کے بعد تم مجھے تمام قبائل کا یا تو سردار مان لینا یا پھر مجھے قبیلہ بنو ہاشم کے حوالے کر دینا تاکہ وہ مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ لے سکیں۔ تو اگلے روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے تشریف لے گئے تو ابو جہل بڑا پتھر اٹھائے جھاڑی کے پیچھے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں گئے تو ابو جہل وہ پتھر اٹھائے جیسے آگے بڑھنے لگا تو اچانک رک گیا اور اس کے ہاتھ سے وہ بڑا پتھر گر گیا اور وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ جب قریش کے مشرک سرداروں نے پوچھا آخر ایسا کیا ہوا کہ چٹان نما پتھر تمہارے ہاتھ سے گر گیا، تو وہ کہتا کہ میں جیسے آگے بڑھا تو میں نے ایک بڑا خوفناک اونٹ نما بڑا منہ پھیلائے سانپ دیکھا
اور وہ اچانک میرے سامنے آ گیا تو میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور یہ پتھر میرے ہاتھ سے گر گیا۔ پھر ان تمام سرداروں میں سے ایک سردار جو بہت فصیح و بلیغ تھا، اس نے بہت بادشاہوں کے دورے کیے ہوئے تھے اور وہ بہت ممالک کا سفر کر چکا تھا، وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ بہت تجربہ کار تھا۔ اس سردار کا نام نضر بن حارثہ تھا۔ وہ لوگوں کو رستم کے اسفندیار کے واقعات، دا پرشین امپائر کے واقعات سناتا تھا، اور اسی خبیث سردار کے لیے سورۃ لقمان کی 6 آیت بھی اتری۔ اللہ فرماتا ہے بعض ایسے لوگ ہیں جو کھیل کی باتوں کے خریدار ہیں تاکہ بن سمجھے اللہ کی راہ سے بہکائیں اور اس کی ہنسی اڑائیں، ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ نضر بن حارثہ کہتا، میں نے کاہنوں کو بھی دیکھا ہے، جادوگروں کو بھی دیکھا ہے اور شاعروں کو بھی سنا ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کاہن ہیں، نہ ساحر ہیں اور نہ کوئی جادوگر ہیں۔ تم ان کو اگر شکست دینا چاہتے ہو اور ایسے سوال کرو جس کا یہ جواب نہ دے سکے۔ تو تمام سرداروں نے فیصلہ کیا کہ نضر بن حارثہ اور عقبہ بن ابی معیط یہودیوں کے بہت قابل فہم رکھنے والے علماء کے پاس جائیں گے تاکہ ان کے پاس سے وہ باتیں پوچھ کر آئیں کہ جن کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ ہو۔ چنانچہ قریش کے سرداروں نے یہ خطرناک سازش تیار کی اور یہ سردار یہودی علماء کے پاس پہنچے اور انہیں سارا معاملہ بتایا۔ تو ان علماء نے کہا کہ ہم آپ کو 3 سوالات بتاتے ہیں، وہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، اور ان سوالات کا جواب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اور وہ 3 سوال یہ تھے۔ پہلا سوال ان نوجوانوں کا واقعہ جو شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے، یعنی اصحاب کہف۔ دوسرا سوال اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا، یعنی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ تیسرا سوال روح کی حقیقت کیا ہے؟ اگر انہوں نے یہ جوابات تمام درست دے دیے تو وہی آخری نبی ہیں۔ چنانچہ وہ دونوں سردار یہ سوالات لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سوال پوچھنے لگے۔ روح کی حقیقت والے سوال کا جواب تو سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے اور باقی 2 سوالات کا جواب سورہ کہف میں آیا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، آنے والے اقساط میں آپ کو ان 3 سوالات کے جوابات کے متعلق بیان کریں گے اور آپ کے بھی علم میں اضافہ ہوگا۔ عزیز سامعین، آپ ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔